ناظرین، آج ہم نے ایک بہت بڑی دولت کے بارے میں بات کرنی ہے جسے شکر کی دولت کہتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ خزانہ ہے جسے حاصل ہو جائے اس کے لیے یہ باعث نعمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے بھی شکر کی تاکید کی، تمام اولیاء کرام کی زندگی سے بھی ہمیں شکر کا سبق بھی ملتا ہے اور اس کا درس بھی ملتا ہے۔ تو آج ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے کہ شکر کی کیا فضیلت ہے اور شکر کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا ارشادات آئے ہیں۔ تو جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں شکر کے متعلق جو قرآن مجید نے حکم دیا اس کے بارے میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو حدیث نے ہمیں سبق دیا ہے شکر کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ اب اللہ رب العالمین شکر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، شکر ادا کرنا۔ ظاہری بات ہے جب بندہ اللہ کے حکم کو مانے گا اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ تو یہ صرف اللہ راضی ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ شکر ادا کرنا ہمیں قرآن بتاتا ہے یہ بندے کا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی جس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے گا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے گا، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ کہ شکر ایک ایسی عظیم دولت ہے جیسے آپ نے پہلے ناظرین کو بتایا کہ شکر کرنے سے ایک تو خالق حقیقی راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، دوسرا بندے کے اپنے فائدے کے لیے ہے، خود اپنی نعمتوں کے اندر وہ اضافہ کرتا ہے شکر کر کے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو کھانا کھانے پر اور پانی پینے پر بھی اللہ کا اگر بندہ شکر ادا کر دے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ عام معمولی سا عمل ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی وضو کا اہتمام نہیں، کوئی غسل کا اہتمام نہیں، کوئی پیسے کا خرچ نہیں، کہیں جانا نہیں پڑتا، کہیں آنا نہیں پڑتا، اس پہ کوئی اور مشقت کا کام نہیں، بلکہ کیا کیا آپ نے کھانا روٹین میں کھانا ہی ہوتا ہے، کھانا کھایا ہے تو آپ زبان سے اللہ کی تعریف کر دیں، الحمدللہ کہہ دیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی اوصاف بیان کر دے کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، تو یہ آپ کی طرف سے یہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا اور اس کا اجر اور صلہ کیا ہے وہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ بروز محشر اللہ رب العالمین تمام اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے روز اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو کچھ لوگوں کا مقام اور مرتبہ ان پر ظاہر کرے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک منادی یعنی ندا کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو لوگ دنیا کے اندر اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے اپنی آرام گاہوں سے دور رکھا کرتے تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو شب زندہ دار ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے لیکن یہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ پھر ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اپنے بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوئے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ پھر ندا دینے والا یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اپنی خوشحالی کے اندر اور تنگ دستی کے اندر، یعنی مال و دولت کی فراوانی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ تینوں طرح کے گروہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے یہ لوگ
باقی لوگوں سے ممتاز ہوں گے اور باقی جو رہ جائیں گے وہ لوگ اپنے حساب کتاب کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب نے شکر کی بہت سی فضیلت اور اہمیت بیان کی اور قرآن پاک کی کچھ آیات بھی بیان کی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے سامنے عرض کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں کہ تم شکر کرنے والے کیوں نہیں ہوتے، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا آگے قرآن کی آیت سے کہ شکر کرنے سے اللہ زیادہ دیتا ہے۔ دنیاوی طور پہ ہم اگر کسی کا کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم اس کا جب شکر کرتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہوتا ہے اور وہ زیادہ دینے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا ہم شکر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم پر زیادہ رحم کرے گا، زیادہ ہم پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ تو علامہ صاحب یہ جو شکر ہے ایک اسلام میں بہت اہم پہلو ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے؟ اپنے الفاظ سے کیسے شکر ادا کرنا ہے، اپنے عمل سے شکر ادا کرنا ہے، تو اس کا کیا ایک بہتر طریقہ ہے شکر ادا کرنے؟ جی، شکر کرنے کے عام طور پر جو قانون یا جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں وہ 3 طرح ہیں، جیسا کہ مختصر المعانی کے اندر اور شرح تہذیب کے اندر علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے بھی بیان کیا کہ شکر عام طور پر 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک زبان سے، دوسرا ارکان سے یعنی جسم کے اعضاء سے، اور تیسرا فرمایا قلب سے، دل سے۔ اب زبان سے کیا مطلب؟ یعنی زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، شکریہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل کے اندر جس نے انعام کیا ہے یعنی منعم، نعمتیں دینے والا، اس ذات کی عظمت اور اس کے مقام کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھے، اس کے دل کے اندر اس کی عظمت ہو، اور عظمت کو دل کے اندر رکھتے ہوئے زبان سے اس کی تعریف کرے۔ تیسرا اپنے ارکان سے، اس کے ہاتھ اس کا شکر ادا کریں، اس کا یعنی ہاتھ بھی اس کے آگے جھکیں، جسم اس کے آگے جھکے، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جیسا کہ ہم نماز کی حالت کے اندر سر بسجود ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس بات پر مجھے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، آدم علیہ السلام تیری نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آدم علیہ السلام کو مقام دیا کہ اس کے اندر اپنی روح پھونکی، جس کو قرآن نے بیان کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو اتنی ساری عظیم نعمتوں پر آدم علیہ السلام یا اللہ تیرا کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ تو پھر اس بات پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ آدم علیہ السلام میری حمد و ثنا کرتے تھے، میری تعریف کرتے تھے، میری ثنا کرتے تھے، گویا جو کوئی میری حمد و ثنا کر دیتا ہے وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں جب کہ آپ بخشے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ اللہ کے بڑے مقرب اور محبوب بندے ہیں، تو آپ کیوں پھر بھی ساری رات مشقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس بات پر بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جی ناظرین، ہماری شکر کا ایک بہت ہی طویل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب نے بتایا کہ اللہ کا جو عبادت ہے ذکر کر کے شکر ادا کیا جا سکتا ہے، زبان سے، قلب سے۔ مزید اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، تو چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، سبسکرائب کرتے کرواتے رہیں۔